ہم آتے نا دونوں بہت قریب کے لوگ. عبداللہ ابن عباس چچیرے بھائی بھی ہیں، بھانجا بھی ہے اور شاگرد بھی ہے، ابتا کے بہت خادم ہیں. عبداللہ ابن عمر حضور کے سالے بھی ہیں، بہت زیادہ عاشق. اب بول رہے ہیں میرے بچے تم نہیں آتے، 14 سال کے بعد نہیں کیے، روتے روتے گھر کو چلے گئے. اللہ کرے ہمارے پورا مسئلہ ایسا ہو کہ اس ٹائم جب آئیں تو اللہ کی راہ میں جانے کی نیت سے آؤ یا نہ آؤ، لیکن ہے سب کے سب اللہ کی راہ میں جانا. گھر کو جانے نہیں تو پھر مزہ ہے زندگی. پھر سمجھ گئی بات کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے دین کی محنت سے محبت ہے. وہ جہاد فی سبیل. اگر اس سے محبت نہیں ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین کی محنت میں لگنے سے اگر خوشی نہیں ہے تو پھر اللہ کا انتظار کرو. اللہ ہماری حفاظت کرنا. نیت کر لیے نظر میں کچھ تو بولو. کس کس نے نیت کیا؟ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت سے ہم لوگوں کے نکلنا آسان کر دے. نکالنے والے تو اللہ. کون ہے بولو؟ کون نکالے گا؟ ہمارا کام قدم اٹھانا ہے. تاثیر بغیر اللہ کے قبضے. کسان بیج ڈالتا ہے فقط اور کچھ نہیں، اور ساری نگاہیں آسمان پر رہتی ہے. اگر ایک دن پانی نہیں ہے دوسری دن امام کے پیر بینک گر جاتا ہے، امام صاحب دعا کرو نا، بہت مہنگا بیج ہے نا، وہ مائکوں کا لایا تھا 10,000 کی تھیلی ہے، وہ سرٹیفائڈ بیج کی. پانی نہیں ہے، دعا کر دو. لینا بہت 50 کنٹل لے رہا نا تو ایکڑی، بولے ہاں لے لینا. تو نہیں نا اوپر سے ٹپکے گا تو بھی لے گا. دینے والے اللہ ہے تو نکالیں گے اللہ ہی. کون نکالے گا بولو؟ اللہ. لیکن بیج تم کو ڈالنا پڑے گا، قدم تم کو اٹھانا پڑے گا تو کام بنے. اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں. وہ بڑے پیارے رب ہیں، ان کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء. بڑی عجیب قدرت کے مالک. وہ دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں اور اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں. ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہر ایک کے نزدیک تفریق ہے، یہ اپنا یہ پرایا. اپنے رویے کو بدل دے گا. اللہ ایسے نہیں. دشمن ہے، مستیاں کر رہا، زیادہ دیو. کیا کرو؟ زیادہ دیو نا. بادشاہ سونے چاندی کا مکانی بنا دو اس کو. کیوں؟ بعد میں پٹے پر لینا ہے اس کو. بعد میں مزہ آئے گا. ابھی تو دے لو نا. چوہا ہے، گھی کے بھیجے کے لاؤ نا اس کو، بس پنجرے میں آ جانا اس کو. اور اپنے والے ہیں ان کو آزماؤ، دیکھو کتنے پکے ہیں کہ کچے ہیں، کہ زبانی ہاتھ اٹھا رہا. اسے پیارے ان کو نہیں. یوم اول سے اخیر تک امت کے غم میں زندگی لگے. جانے کا وقت ہے اور معائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ دروازے کا پردہ ہٹا دے، میں امت کو دیکھ لوں آخری مرتبہ. میری امت نماز پڑھ رہی اخیر تک. قیامت کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی کہیں. ہر شخص نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی کسی کا پروسان میں ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ بھاگیں گے، خونریز در بھاگیں گے.
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ خونی رشتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ابا ہے، اماں ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے۔ بیوی کی تو یہ بولتے دو بدن ایک روح، کیا کہنے، ایک دوسرے اپنی جان بولتے ہیں۔ دنیا میں اپنی جان بول رہا ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا بولے گا، بولے سارا خدا تمہیں میری نہیں ہے، تم کہو وہ بولیں گے تو بھی نہیں میرا، ایک نیکی تیری کو جاننے والا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیامت کے اندر بھی حضور کے سامنے اللہ کے سامنے سر و سجود ہوں گے اور اللہ سے اپنی امت کے اور پوری انسانیت کے بارے میں مناظرہ کرتا ہوں، اور اللہ مانے اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو۔ اطاعت کس کو بولتے بولو، زور سے بولو نا۔ رسول کی اطاعت فرض ہے، کیا ہے بولو، زور سے بولو نا۔ تم نے سچی کھانا نہیں کھایا، میرا روز رکھا دی گیا تم۔ جیسے اللہ کی اطاعت، اللہ کا ماننا، اللہ پر ایمان لانا فرض، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننا اور آپ کی اطاعت کرنا فرض۔ سمجھو نادان، ہم نے علوم عصری کو، دنیا کے علم کو بہت سیکھا، لیکن شریعت کے علم کو ہم نے نہیں سیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نہیں سیکھا۔ میرے پیاروں، جس محسن کی طفیل زندگی بسر کر رہے ہیں، اس محسن کے احسان کا بدلہ تو کیا دیتے، اس کو خوش کرنے کو بھی تیار نہیں۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ اور پیارے نبی جی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، تمہاری دنیا بھی بھلے بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، بڑی کامیابی کو پہنچے اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے دوری اور جنت میں دخول، یہ ہے کامیابی۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کامیابی۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابند بناؤ۔ آپ کے طریقے کو کہتے ہیں سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ کی ساری زندگی وہ عبادت ہے۔ جو بھی طریقے اپناؤ گے، جس طریقے کو اپناؤ گے، وہ عبادت ہے ہر مومن کے لیے۔ اس کے خلاف کریں گے تو گناہ ہوگا، اس طریقے کے خلاف کریں گے تو بولو۔ اور امت اپنی جہالت کی وجہ سے اور رسم و رواج اور عادتوں کے پڑ جانے کی وجہ سے سنت کے چھوڑنے کی پکی عادی ہو گئی۔ اگر کوئی سنت کا طریقہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا، رد دو، نہ بتاؤ، تم کچھ بھی بتا رہے ہیں، دیکھو حضور کا طریقہ ہے نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے تمہارے نمونے احمد اس وقت نہ ہوں۔ عبادات کی سنتیں کسی قدر ادا کرنے میں طبیعت چلتی ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب بتا دے کہ نہیں سنت کے خلاف ان نماز ہے کیا، بولوں نہ تو کہتا کروں میں، مان لیتا ہوں۔ اس میں بھی پوری نہیں، اسے کمال اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی کمیاں ہیں۔ وہ تو اللہ چلا رہا ہے، ڈھکن ڈھانپ دیا اللہ نے، ستا رہا چل رہی گاڑی۔ لیکن معاملات، معاشرت اور سنن عادیہ بالکل اثر و خالی ہے، کچھ بھی نہیں زندگی کے اندر، دور ہے۔ حالانکہ ایسی پیچیدہ سنتیں ہیں
کہ اگر کوئی اپنانا چاہے سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کھانا تو کھا ہی رہا ہو تو اس کھانے کو حضور کے طریقے پر کھا لو، ہو گئی عبادت۔ کیا مصیبت آ گئی تم کو؟ پانی پی رہے ہو تو پینے کے اندر حضور کے طریقے سے پی لو، کیا مصیبت ہے بتاؤ؟ نفع ہے۔ پوچھو حکیموں سے، اور حکیموں کیا چاٹتے؟ اللہ نے جب کہا اس کے اندر نفع ہے تو نفع ہے، اس کے اندر عقل مانے کہ نہ مانے۔ ہم نے تو حضور کو رسول تسلیم کیا ہے کہ ہماری طبیعت چلے یا نہ چلے، دل میں آپ کی بات آئے نہ آئے، ہم تو ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، آپ کے طریقوں کو اپنانا۔ جو سنتوں کو اپنائے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا پیاری بات کہا، واہ واہ، نیت کر لو آج سے انشاءاللہ ہم سنتوں کا ادا کریں، زندگی میں سنتوں کو داخل کریں۔ کون کون کرے گا؟ پکی بات، ایمانداری کی، جھوٹ موٹ کی، اور کیا بات ہے؟ مشکات کی روایت، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید۔ جس وقت میری سنتیں مٹ رہی ہوگی، زمانے کے اندر فساد ہوگا، گناہوں کا بالکل انبار اللہ ہوگا، اور میری ایک سنت کو ادا کرے گا، 100 شہیدوں کا 100 اللہ سے دے گا۔ کتنا ثواب بولو، زور سے بولو، تو دیتی کہ نہیں؟ بولو نا، نہیں ہونا بہت ہی کمزبوط ہے نا۔ چھوڑو آپ بری عادتیں، اپناؤ پیار نبی کے طریقے کو۔ دنیا گزر رہی، گزر جائے گی، لیکن جب ملک الموت آ کر نبض انگلی رکھیں گے نا، پتہ چل جائے گا۔ اور اگر حضور کو نہیں پہچانا، کیونکہ اپنائے نے تو پہچانے گا جو، بہت سے گھروں میں چوری ہو جاتی، عورتیں سامان جمع کر کے رکھتے، مرد کو پتہ نہیں رہتا، چوری ہو گئی، زیورات ہے، کپڑے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ عورتوں کو معلوم، پتہ اتنی گڑی، پولیس آتی، پیٹے مل گئے، بلائے، آؤ بلاؤ سب تشریف لاؤ، یہ تو اپنا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، جو تمہارے چوری کیسی، تمہارے صندوق تمہارے تو ہو گیا تھا۔ عورت بولتی کیسا آدمی ملا کیا معلوم، تم کر کے پتہ نہیں تم کو چیزاں، ایسا قسمت ٹوٹا میرا تو، میں نے کتنی مصیبت سے دی تھی سامان، اس کو پتہ نہیں۔ تو امت کو سنتوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، یہ تبلیغ والے سمجھا رہے ہیں، یہ سنت نہ لاتے تبلیغ والے، ان کو بٹو کہاں سے ملتا کیا معلوم، نہیں لا رہے، پرانی لا رہے تمہاری اپنی اصل۔ اور سنو، سنت کے عادی بنو، سنن عادیہ کی بھی، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بولنے میں، سونے میں، گھر کے معاملات میں، اولاد کی تربیت میں، بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہنے میں، معاملات اخلاقیات میں، عبادت میں، سنتوں کو اپناؤ۔ سنتوں کے اپنانے میں، حضور کے طریقے پر چلنے میں تم کو کیا نفع ہوگا؟ ہزاروں نفع ہیں، موٹی موٹی 4 باتیں بتاتا ہوں، کرنی عمل سب آج سے نیت کر لو۔ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، دن رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے تک، تنہائی میں علی اعلان، موقع پر، ہر وقت، ہر قسم کی سنت میں علماء سے پوچھ کر اپنے زندگی میں داخل کروں گا۔ کریں گے سب؟ کون کون کرے گا؟ پوچھیں گے، مولانا پوچھیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور جماعت میں چلے گئے 4 مہینے تو پوچھیں میں جا رہے ہیں، اتنے سنتا معلوم ہو جاتے کہ مولوی صاحب کو بھی دیکھنا پڑتا، کہاں سے لایا ہے تم نے، تم کو نہیں معلوم، جماعت میں گئے تو شکایتیں پتہ چل جائے۔ تو حضور کے طریقے زندگی میں لانے کے 4 بڑے بڑے نفع حضور فرما رہے۔ ایک روایت جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، پہلے پکی نیت کر لو تو بتا، نہیں تو نہیں تو تم اولی کی کیا فائدہ ہے؟ پتھر پھینکے بالکل لگے کہ گرن پتھر بھی جائے گا، کریں گے نا مطلب
اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق. ہم دونوں محتاج ہیں کہنے سننے والے تو مذاکرہ ہوتا ہے. پہلی بات المحبت فی قلوب البررہ، سنتوں کے اپنانے والا یہ نیک لوگوں کے دلوں میں بڑا محبوب ہوتا ہے. نیک لوگ چاہتے ہیں اللہ والے کہ کہیں بھی دکھے نا ان کو دکھ جاتا ہے اس میں چمکتا نور ہے بٹے میں، یہ چل رہا ضرور ہے، دکھ رہا سیدھا سادہ آدمی، اس کو بولیں گے اور ادھر خیریت سے کیا کرتے تم ایسے بہت اچھا، وہ نور سے دیکھ کر پہچان گیا، دور سے پہچان گیا، محبت ڈال دیتے نیک لوگوں کے لوگ. الخوف فی قلوب الفجرہ، فاسق و فاجر اور اللہ کی نافرمانوں کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں. جو سنتوں کے اپنانے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا دشمن، اللہ کا نافرمان یا سنتوں سے اعراض کرنے والا شخص وہ مرعوب ہو جاتا ہے. دیکھو اللہ سے کیسے لپ لپ کرتے لوگ، دیکھو کیا، ارے پلاپن تو بہت باتیں کرتے ہیں، ہم سامنے آ گئے وہ بولی لڑ گئی کہ بول نہ رہے پسینہ چھوٹ جاتا ہو. حضرت مولانا صاحب اس خاندان کے پڑھ رہے ہیں، جب نکلتے ہیں باہر تو دنیا تختی کی تختی رہتی ہے، آئے آزو بازو ہو جاتے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہیں کیا روب، کیا عجیب حضرت کا حال. ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے بہت شدت پسند لوگ، مظفر نگر کا اجتماع، حضرت بھی تھے، بعض لوگ ہم تو ملنا ہے ادھر، دوسرے لوگ بھائی تو تم کاغذ مل رہے بابا ہم سے پوچھو نا کیا پوچھنے کا ہے، نہیں بولے ہم سے متشدد کیا بولے وہ تو ہمارے دل کی بات ہے، ہم تم کو نہیں بولتے، ہم پوچھیں گے آج بات پوچھنا چاہتے تھے، وہ جو بھی ہوگا بولتے تھے، اچھی نیت نہیں. حضرت سے کہا کہ ایسے کہا نہیں تو کوئی بات نہیں. اب چلے گئے حضرت کے پاس، جو دیکھو پسینہ چھوٹ گیا، ارے بولو کچھ بولتے بوجھ بند ہو گیا ان کا، بھوبڑی لڑ گئی سب کی سب، بولنا کچھ چاہتے بولے کچھ، ہاتھ جوڑے واپس. اللہ ان کا رعب دبا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک مہینہ پہلے چلتا تھا. اگر مدینے میں ہیں اور شام والوں کو پتہ چل گیا، دوسرے ملک والوں کو پتہ چل گیا تو وہیں ان کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا. تو سنتوں کا متبع شخص یہ مخلوق کے درمیان میں محبوب، دشمنوں کے درمیان میں مرعوب. یہ مرعوب ہوا دشمن اللہ کے نافرمان، رعبدار بنے گا. تیسری چیز السعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت، فراوانی. اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے گا، پریشان نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا، روزی برکت، زندگی برکت، بڑی خوشحال زندگی. سنتوں کا اپنانے والا وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ حضور کی زندگی اس کی زندگی میں یہ صاحب وہ حالات دنیا سے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ تو آخرت کے احوال کو سن کر بے چین ہو جاتے. میرا کیا ہوگا؟ دنیا کے تو تک کرواتے تھے، گزرا گزرا لات مارتے تھے. روزی برکت تیسری چیز. اور چوتھی دین میں نقاہت، اندر کا میلان دین کی طرف ہوتا ہے، اعمال کی طرف شوق، رغبت، خوشی خوشی کرتا ہے. بہت سو کو دیکھا تم نے، رمضان کا روزہ کیا بولتا ہے، رمضان رکھنا ہی پڑتا، لوگ بولیں گے اڑاتے ہیں، روزہ ہی رکھتا، کیا ہو گیا، مور رہ گیا، لوگوں ڈر سے روزہ رکھ لیا. پھر تراویح کی نماز حافظ صاحب الحمد للہ سے پڑھاؤ میں اچھا رہتا نا، ہم لے کے وہ
حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کو، ارے کیا پیارے حافظ صاحب کے ہو، 20 منٹ کے اندر باہر پھینک دیا انہوں نے ہم کو۔ عشاء تراویح کی نماز سب کتنے منٹ میں؟ 20 منٹ میں۔ بہت اچھا ہے، کیا ہے؟ طبیعت نہیں چل رہی عمل کی طرف بیزار۔ جو سنتوں کے پابند ہوں گے ان کا نمازوں میں، روزے میں، حسن اخلاق میں، تلاوت میں، ذکر میں، مسجد میں رہنے میں، دینی ایمانی حلقوں کے بیٹھنے میں مزہ آئے گا، طبیعت لگے گی۔ اور اس کے علاوہ طبیعت پر گھبراہٹ ہے، اس کے آج تو نیت کر لو انشاءاللہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بنائیں جو کہ وہ اور وہ طریقے جو زندگی کے اندر ہے موجود، اس کو ہم بدل دیں گے۔ کیا کریں گے اس کو بولو؟ اس کو چھوڑیں گے تب تو آئیں نہ ہو، اور اگر یہ ملی چلی حکومت کریں گے تو ہوتا نہیں نا بابا، پلیٹ کے اندر بریانی ہے، ہم تھوڑا سا پیشاب بھی رکھتے ہو پاس میں، وہی پلیٹ کے اندر آدھی پلیٹ میں وہاں تو کیا بولے ہیں سڑک کہہ کے مولانا کی بات اگر تم کھا جاؤ ناپاک چیزیں نہ ہوں، ایک ساتھ تیرے جمع ہوں گی، غلط باتیں کر رہے تم تو خلاف سنت باتیں اور آدھی زندگی سنت کی، یہ مناسب پوری سر کے بالوں سے بات بدل لو بدل لو بدل لو۔ آج موقع ہے، پوری نیت کر کے بدلنا شروع کر دو۔ موت سے پہلے زندگی بچائے غنیمت ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تم کو پورا کر دے۔ آج نیت کر لو، کریں گے نا سنتوں پر عمل کریں گے، گاڑی چہرے پر لباس اپنے بزرگوں کو دیکھ کر ویسا لباس کریں، سادہ لباس، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ان کو دیکھا، ان نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تابعین کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا، وہ لباس آج تک چلتا ہے۔ اغیار کے لباس ہم خود کہتے ہی ظاہر ہے تو پھر ہم کیسے اپنا سکتے بتاؤں؟ اچھا ہے، دھیرے دھیرے بدل لو، کوئی مجبوری نہیں دنیا کے اندر، اس رہتی دنیا میں کوئی مجبوری کسی کو اسلام کی نہیں ہے، عزم کا پکا ہوا ہے، جتنا پکا ارادہ اللہ اس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ وقت نہیں واقعات بتاتا ہے دور صحابہ کے اور موجودہ زمانے کے بھی، یہ جو جم گئے وہ جم گئے، اور ان سنتوں کے عادی بننے کے لیے آسان طریقہ اس سے کوئی ہے نہیں کہ آدمی 4 مہینے اللہ کی راہ میں جائے، مسجد کے ماحول میں رہے، سنتوں کا مذاکرہ ہوتا رہے، اپناتا رہے اور دعوت دیتے رہے میدان کے اندر۔ دعوت سے داعی کو نفع ہوتا ہے، دعوت سے دعوت دینے والے کو نفع ہوتا ہے، یہ پابند بن جائے گا، یہ بات دل میں اتر جائے گی، بس اتر بھی کام بن گیا۔ اللہ مر کے توفیق نصیب، اب نکاح سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما